پاکستان نے حالیہ بھارتی جارحیت کا صرف جواب نہیں دیا، بازی ہی پلٹ دی۔ بھارت کو میدان جنگ اور سفارتی محاذوں پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کوئٹہ میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج میں افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو درپیش خطرات روایتی میدان جنگ تک محدود نہیں۔ پاک فضائیہ نے 7 ہائی ویلیو ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ آئندہ بھی کوئی بھی مہم جوئی ہوئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب میں انہوں نے کہا اگر کوئی گلہ ہے تو وہ بھائیوں کو آپس میں بیٹھ کر طے کرنا چاہیے۔ دہشت گرد خون کے پیاسے ہیں، وہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے۔ بھارت نے بالآخر سرکاری طور پر تسلیم کر لیا کہ پاکستان نے اس کے جنگی طیارے مار گرائے۔ بلوم برگ کو دیے گئے انٹرویو میں بھارتی چیف آف ڈیفنس جنرل انیل چوہان نے کہا کہ ہم نے طیارے کھوئے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ طیارے گرائے گئے بلکہ یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ بھارت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور 2 دن بعد اس کی اصلاح بھی کی گئی۔ امریکی ثالثی یا جوہری جنگ کے خطرے کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ اور پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل ارشد ندیم کے نام۔ اولمپک چیمپئن ارشد ندیم نے جنوبی کوریا کے شہر گومی میں ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مینس جیولن فائنل میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے میدان میں کامیابی حاصل کی۔ ارشد ندیم ایشین چیمپئن شپ کا 86.72 میٹر کا ریکارڈ توڑنے سے بال رہ گئے۔ ارشد کا یہ طلائی تمغہ ایشین چیمپئن شپ میں پاکستان کا پہلا اور واحد تمغہ ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوراب میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، بینک لوٹ لیا، مختلف سرکاری افسران کے گھر جلا دیے۔ اے ڈی سی ریونیو شہید۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق شام کو فتنہ ہندوستان کے 20 سے زائد دہشت گرد موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر سوراب بازار میں داخل ہوئے، بلوچ خواتین اور بچوں کو بھی نشانہ بنایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت، شہید ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلیدی کو خراج عقیدت، کہا کہ بزدل دہشت گردوں کا معصوم شہریوں پر حملہ ان کی عوام دشمن سوچ کی واضح عکاسی ہے۔ افغانستان کی وزارت خارجہ کا اسلام آباد کے لیے اپنے سفیر کی تعیناتی کا اعلان۔ پیش رفت چین میں پاکستان، افغانستان اور چینی وزراء خارجہ کی اہم ملاقات کے بعد سامنے آئی۔ گزشتہ روز پاکستان نے کابل میں اپنے ناظم الامور عبید الرحمان نظامانی کو سفیر کا درجہ دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستانی سفارتی وفد کے واشنگٹن آنے کا انتظار۔ پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں۔ ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے۔ حالات بہت خراب تھے، دونوں نیوکلیئر پاور ہے، تاہم اب سب بہتر ہے۔ دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی ٹیرف پر باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے تجارتی نمائندے جیمیسن گریئر کے درمیان رابطہ، دونوں ممالک کا مذاکرات جلد مکمل کرنے کے عزم کا اظہار۔ آئندہ چند ہفتوں میں تکنیکی سطح پر تفصیلی مذاکرات پر اتفاق۔ دونوں فریقین نے تعمیری ماحول میں اپنے نقطہ نظر کا تبادلہ خیال کیا۔ کرپٹو مائننگ کے حوالے سے اعلانات سے قبل ہم سے مشاورت کیوں نہیں کی؟ IMF نے ورچوئل مذاکرات میں بٹ کوائن، بلاک چین اور کرپٹو کے امور پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بٹ کوائن مائننگ اور AI کو بجلی فراہم کرنے پر IMF نے حکومت سے وضاحت طلب کی۔ حکومت نے بٹ کوائن اور AI کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی۔ وزارت خزانہ اور پاور ڈویژن اس معاملے پر خاموش۔ وزیر اعظم نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے پاکستان کرپٹو کونسل قائم کی۔ پاکستان کا بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت خان کہتے ہیں کہ بھارت میں مسلمانوں کو نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کا سامنا ہے۔ ہندوستان کی حکومت تمام شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ ریاستی معاونت سے مسلمانوں کو نشانہ بنانا عالمی برادری کے لیے باعث تشویش ہے۔ مذہبی نفرت کو سیاسی مقاصد کے لیے ہوا دینا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ چھتیس گڑھ میں مسیحی قبائل پر حملے، مودی سرکار کی مجرمانہ خاموشی اور اقلیت دشمن پالیسی بے نقاب۔ حملوں میں مسیحی برادری کو زبردستی ہندو مذہب اختیار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ دیوائر کی رپورٹ کے مطابق کواڈھا میں 18 مئی کو ہندوتوا ہجوم کے پرتشدد حملے کے بعد مسیحی اسکول چلانے والا خاندان جان بچا کر چھپنے پر مجبور ہو گیا۔ جے شری رام کے نعروں کے ساتھ 100 سے زائد بجرنگ کے گنڈوں نے چرچ پر حملہ کیا۔ مسیحی شہری کے مطابق اس کی والدہ اور بھائی پر تشدد اور والد کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس شکایت درج نہیں کر رہی۔ معرکہ حق کی کامیابی کے بعد پاکستان کی معیشت پر بھارتی حملے بے اثر۔ SIFC کے تعاون سے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں بہتری آئی۔
چین کی جانب سے 1028.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری، امریکہ کی جانب سے 111.1 ملین ڈالر، برطانیہ نے 215.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کی۔